یہ ویڈیو واقعہ کربلا کی سیریز کا پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے جانا کہ قریش کے دو بڑے اور طاقتور قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی تاریخ اور ان کا سلسلہ نسب کیا تھا، ان میں اختلافات کس بنا پر شروع ہوئے۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کے بعد مولا علی علیہ السلام کو کیسے ہنگامی بنیادوں پر مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگوں میں لڑنے والے جتنے بھی سردار تھے وہ ابو جہل ہو، عتبہ یا ابو سفیان، سب کے سب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھے اور ان کی بیوی ہندہ بھی۔ غزوہ بدر میں جب بڑے بڑے سردار مارے گئے جو کہ بنو امیہ سے تھے تو ابو سفیان کے پاس بنو امیہ کی سرداری آ گئی، جس کے بعد وہ ہر جنگ کے اندر ان کے سردار بن کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے، مگر جب دیکھا کہ مسلمانوں کو روکنا اب ناممکن ہے تو جان بچا کر مسلمان ہو گئے اور ان کے بیٹے معاویہ اور بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر نے ان فتنوں اور خاندانی دشمنی کو روک کے رکھا کیونکہ آپ کا تعلق بھی بنی ہاشم کے خاندان بنو عادی سے تھا، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے ابو سفیان کے ایمان کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر مجبوری میں مسلمان ہوئے ہیں، اسی لیے نہ کوئی ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا اور نہ ان کو مسلمان ہونے کے بعد وہ عزت ملتی جو کہ ایک سردار کو ملنی چاہیے۔ اسی لیے ایک روز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی یہی کھوئی ہوئی عزت کو مسلمانوں کے اندر بحال کرنے کے لیے درخواست کرنے پہنچے کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے شادی کر لیں تاکہ میں بھی حضرت ابو بکر اور عمر کی طرح سسر کا درجہ حاصل کر کے مسلمانوں کے اندر اپنی عزت کو بڑھا سکوں، دوسرا مجھے بھی امیر بنا کر مسلمانوں کے ساتھ کچھ جنگوں کے اندر بھیج دیں، اور تیسرا یہ کہ میرا بیٹا معاویہ جو کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے آپ اسے کاتب وحی رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شرطیں مان لی کہ جہاں پر کئی سو کاتب وحی موجود ہیں تو وہاں پر کسی کی دل جوئی کی خاطر ایک اور صحیح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ کر یہ سٹیٹس امیر معاویہ کو دیا گیا کہ وہ کاتب وحی بنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی شخص ان سے کسی چیز کی درخواست کرتا یا کچھ بھی مانگتا تو آپ اسے کبھی بھی انکار نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار معاویہ کو کسی ضروری کام سے طلب کیا تو جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، دوسری بار کچھ ٹائم کے بعد پھر بلایا تو جواب آیا کہ ابھی تک کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی نہ مرے، اور نبی کی بد دعا بھی ایسے اثر کرتی ہے جیسے کہ دعا۔ حضرت عمر کے دور تک یہ 4 سال تک دمشق کے گورنر تھے، حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر یہ 12 سال تک ملک شام کے گورنر رہے، حضرت عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد انہیں ملک شام اور عراق کا بھی گورنر بنا دیا اور یہ پورے 12 سال تک اتنے بڑے علاقے کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان جب تیسرے خلیفہ بنے تو بحیثیت انسان ان سے کچھ غلطیاں ہوئی، اور وہ غلطیاں یہ تھی کہ انہوں نے اپنے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا، انہیں بڑے بڑے عہدوں پر بنا کسی مقصد کے صرف خاندانی ہونے کی وجہ سے نواز دیا۔ امیر معاویہ کو شام کے ساتھ ساتھ عراق کا ایک بڑا علاقہ بھی ان کی حکمرانی کے اندر شامل کر دیا۔ آپ کے ماموں اور فاتح ایران سعد بن ابی وقاص کو بدل کر کوفہ کا گورنر اسلاف ابن عتبہ کو بنا دیا گیا جو کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ مصر سے عمرو بن عاص کو ہٹا کر اپنے دودھ شریک بھائی کو گورنر لگا دیا جو کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا اور پھر سے معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ عراق میں ولید کو امیر بنا دیا گیا جس نے مسجد کے اندر ایک روز شراب پی کر نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی جن کے اندر صحابہ کرام کی اولادیں بھی شامل تھی، مگر یہ قصور حضرت عثمان کا نہیں تھا۔ تو اسی عقبہ کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھینکا کرتا تھا۔ بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پر قتل کر دیا گیا۔ یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے جو بحکم مؤلفۃ قلوبہم مسلمان ہوا۔ قرآن فاسق کہے اس کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ پیتے جا اور پلاتے جا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ صبح کی نماز کیا 4 رکعت ہو گئی؟ کیونکہ مروان جو کہ حضرت عثمان کا پرسنل سیکرٹری تھا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ رسول اللہ کا مذاق اڑایا کرتا، اسے واپس بلا کر اپنا چیف سیکرٹری حضرت عثمان نے لگا دیا، صرف اور صرف اپنا خاندان بنو امیہ ہونے کی وجہ سے۔
یہ شخص کسی بھی ملک سے آنے والے کسی بھی فریادی کو حضرت عثمان تک پہنچنے نہیں دیتا تھا، بلکہ ان تمام لوگوں نے مل کر حضرت عثمان کے گرد ایک حلقہ بنایا ہوا تھا اور ان کو بے خبر ہی رکھتے۔ یہ لوگ کسی شکایتی خط کو بھی حضرت عثمان تک پہنچنے نہ دیتے، یا پھر مروان خود سے کوئی اونٹ پٹانگ جواب لکھ کر اور اس پر حضرت عثمان کی مہر لگا کر واپس بھیج دیتا، جس سے لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھنے لگا۔ بنو امیہ کے گورنرز نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور یہ بات تب کھلی جب ولید کا واقعہ ہوا، یعنی اس نے شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی اور ایک سوالی شکایت لے کر مدینہ پہنچا۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی خدمت میں پیش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک اٹھا کر ہوا میں لہرا کر فرمایا کہ ابھی تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک بھی پرانے نہیں ہوئے، اور اسلام کا نقشہ بدل دیا گیا ہے، اس کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے، آپ کو بنو امیہ نے بے خبر رکھا ہے۔ اور یوں تمام حالات کھل کر حضرت عثمان کے سامنے آ گئے۔ ان کو اصل حالات کی خبر ہوئی اور انہوں نے ولید کو بلا کر کوڑے لگوائے، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی، مسلمانوں کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2000 کے قریب باغی مدینہ کے اندر جمع ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، جنہیں مروان کے تکبرانہ جواب اور غصہ دلواتے، کیونکہ وہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھا، مگر ان لوگوں کو باہر آ کر نصیحت کر رہا تھا جو کہ دین کا درد لے کر یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ مگر اسی احتجاج کے دوران گھر کے اندر گھس کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور آج تک یہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کس نے کیا، تاکہ انہیں کوفے میں گزرنے والے حالات سے آگاہ کریں۔ لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان شکایت کرنے والوں کی بات خلیفہ تک پہنچنے میں مانع قرار پائی۔ شکایت لے کر آنے والے لوگ ام المؤمنین عائشہ کی خدمت میں چلی گئی۔ انہوں نے خلیفہ سے سخت بحث و مجادلہ کیا اور رسول اکرم کی نالین ہاتھ میں لے کر فریادیں بلند کی۔ میں ہوں مروان، مصر کے بلوائیوں کے قتل کا فرمان میں نے جاری کیا ہے، خلیفہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تم اسی قوم و قبیلے سے ہو جسے مردانگی میں صرف داڑھی ملی ہے، اور ہاتھوں میں چوڑی پہن کر گالوں میں لالی لگا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ تو اور بھی بھلے لگو گے۔ چلے جاؤ، ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو اکیلا نامردوں کے ایک لشکر کو پچھاڑ دوں گا۔ ایسے رجس تو بارہا جنگ کے میدانوں میں تیرے باپ دادا کے منہ سے بھی سن چکا ہوں۔ یہ تمہارے باپ داداؤں کا غرور جاہلیت ہے جو تمہیں اپنے کیے سے نادم ہونے نہیں دیتا۔ حضرت علی بھی حضرت عثمان کی اس پالیسی سے ناراض رہتے تھے اور انہیں سمجھاتے بھی تھے، مگر اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ مگر جب احتجاج کرنے والے لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو ان کی حفاظت پر لگا دیا، کیونکہ خلیفہ وقت کی حفاظت کرنا ان پر لازم تھا۔ بلوائی اگر خلیفہ کو نکالنا چاہیں تو بنی ہاشم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بھائی حسن، حسین اور عباس بھی دروازے پر کھڑے ہیں۔ جوانان بنی ہاشم اجازت نہیں دیں گے کہ خلیفہ پر ذرہ برابر بھی آنچ آ سکے۔ اوہ علی 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 علی، نہ جینے دیں گے نہ چین سے مرنے دیں گے۔ علی اگر اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو بلوائیوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ بلوائی تو چلے گئے تھے، وہ خط جو تم نے خلیفہ کے خون سے لکھا اس نے انہیں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ تف ہے بنی امیہ پر کہ وہ بیٹھے رہیں اور بنی ہاشم ان کے گھر کی حفاظت کرے۔ دیکھتا ہوں موت مروان کا کیا بگاڑ لے گی، یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان کی بلوائیوں یعنی باغی لوگوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد حضرت علی کو ہنگامی بنیادوں پر خلیفہ چننے کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ حالانکہ حضرت علی یہ بالکل نہیں چاہتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ حالات خراب کر کے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں جنہیں سدھارنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت دو خاندانوں کی دشمنی کو ہوا دی جا چکی ہے جو کہ آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کو اس حالت کے اندر اکیلے چھوڑ دینا بھی حضرت علی کو بھلا کام برداشت تھا، لہٰذا آپ نے یہ خلافت قبول کر لی، اور آتے ہی سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جن جن لوگوں کو حضرت عثمان نے امیر بنایا تھا اور جس جس علاقے کا، وہ سب کے سب اپنے عہدے سے معزول ہیں، کیونکہ یہی لوگ امت کے اندر فساد کی وجہ بنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کا مطلب تھا بنو امیہ سے۔ اب ایک بار پھر سے حکومت حضرت علی کے آنے سے بنو امیہ سے نکل کر بنو ہاشم کے اندر ایک بار پھر سے آ گئی تھی، اور جب یہ خبر امیر شام یعنی معاویہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا نہ دی جائے وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ پہلے میری حکومت کو مضبوط ہونے دو، مسلمانوں کو اس تقسیم سے نکل کر ایک کرنے دو، ان کا اعتماد بحال کرنے دو، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک کی شناخت کر کے اسے سزا دوں گا، اور ایک قانون کے تحت یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا، اور جس پر گواہی ثابت ہو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مگر معاویہ نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ایک دھمکی آمیز خط شام سے حضرت علی کو موصول ہوا کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو ہمارے پیچھے 50,000 کا لشکر ہے۔
حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس مسلم امت اور اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ فتنہ دیکھو گے، اور جب یہ وقت آئے تو تم پر میری سنت اور قرآن کی تعلیم لازم ہے، اسے دانتوں سے پکڑ لینا۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، جو کہ حضرت علی کو حق پر ثابت کرتی ہے۔ جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی شام کی حکومت کو گرانے جا رہے تھے کہ حضرت طلحہ اور زبیر مکہ سے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر حضرت عائشہ سے مل کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں اور وہاں پر معاویہ کے لشکر سے مل کر ہم حضرت علی پر پریشر ڈالیں گے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں۔ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور ہوب نام کی ایک جگہ پر قیام کیا تو اچانک سے وہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا کہ ہوب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی جب آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا میری اس بیوی کا جس پر ہوب کے کتے بھونکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے کہا کہ یہاں سے چلو، مگر طلحہ اور زبیر نے آپ سے گزارش کی کہ ہم تو امیر معاویہ اور علی کے درمیان صلح کروانے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو، لیکن اگر ہمارے واپس جانے سے یہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ تب بھی خاموش رہیں گی؟ اب معاملات ختم ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ معاملات صلح کی طرف جا رہے تھے، لیکن مروان نے یہ شرارت کی اور رات کے اندھیرے کے اندر دونوں مسلمانوں کے لشکر کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا تاکہ دونوں کو لگے کہ سامنے والے نے پہلے حملہ کیا، اور اسی لڑائی کے اندر رات کے اندھیرے میں تقریباً 10,000 لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے مارے گئے۔ لیکن حضرت علی یہ جنگ جیت گئے اور حضرت عائشہ کو عزت سے مدینہ روانہ کیا اور مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹنے سے بھی منع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی اس غلطی پر روتی رہتی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی بدعت ہوئی اور اس لیے مجھے حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہونے کا کوئی حق نہیں، بلکہ جنت البقیع کے اندر مجھے اپنی سوتنوں کے ساتھ دفن کیا جائے، جہاں پر آج بھی ان کی قبر ہے۔ اب یہاں پر جنگ جمل کے اندر شہید ہونے والے فوجیوں کے اندر زیادہ تر تعداد تھی کوفہ عراق کے لوگوں کی، جہاں پر صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ حضرت علی کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، انہیں گالیاں دے رہے تھے، مگر حضرت علی نے فوج کو خاموش رہنے کا حکم دیا کہ پلٹ کر کوئی جواب مت دینا کیونکہ ان کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کی فوج عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ پر پہنچی جہاں پر معاویہ کی شام کی فوج سے جنگ ہونا تھی، جس کو کہتے ہیں صفین۔ حضرت علی تقریباً یہ لڑائی جیت چکے تھے، مگر عمرو بن عاص نے معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ قرآن سر پر اٹھا کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرو کہ یہ قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اگر بات نہ بھی بنی تو کم از کم علی کی فوج کے اندر پھوٹ تو پڑ جائے گی اور ہم دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کر لیں گے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت علی کی فوج کے لوگ تقسیم ہو گئے، جس کے بعد حضرت علی مدینہ واپس آ گئے اور ایک بار پھر سے شام کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اسی دوران یہاں پر ایک نئے فتنے کا آغاز ہوا اور تقریباً 4,000 لوگوں نے یہ تعویل نکالی کہ حکومت تو صرف اللہ کی ہے، کوئی انسان بھلا حکمران کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ معاویہ اور علی دونوں مرتد اور کافر ہیں، ان دونوں کا قتل کر دو۔ حضرت علی کو ان سے بھی جنگ کرنا پڑی، جسے کہتے ہیں جنگ نیروان۔ اب مسلمانوں کی حکومت دو حصوں کے اندر تقسیم تھی، ایک حضرت علی کی جن کے پاس عرب سرزمین کی خلافت تھی، اور دوسری طرف عمرو بن عاص اور امیر معاویہ کی شام کی اور عراق کی حکومت۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر حضرت علی حق پر تھے، کیونکہ جب حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تو ہر کسی پر ان کی اطاعت واجب تھی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا صحابی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے تھے، مگر امیر معاویہ نے حکومت وقت کا حکم نہ مان کر بغاوت کی تھی، جو کہ قرآن اور حدیث کا انکار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک بار فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو میرے دین کی تعویل کی خاطر یعنی قرآن کی تعلیمات ان کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی، اور وہ حضرت علی تھے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جو کہ سامنے بیٹھا میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے حضرت علی کی طرف بڑھے اور انہوں نے سن کر ایسا ریئیکشن دیا کہ جیسے انہیں یہ سب پہلے سے معلوم تھا، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث عمار، جب حضرت عمار مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، 2 پتھر اٹھا کر اپنے کندھوں پر جوش و جذبے سے اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اے سمیہ کے بیٹے، کیا ہوگا جب تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی؟ تم اسے اللہ کے راستے پر اور جنت کی طرف بلاؤ گے، لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی۔ اور باغی جماعت جس نے حضرت عمار کو قتل کیا وہ معاویہ کی جماعت تھی، اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاویہ کی جماعت باغی تھی جن کے خلاف حضرت علی کی جنگ بالکل جائز تھی۔
دوسری بات یہ کہ معاویہ تو حضرت عثمان کے قتل کے قصاص یعنی بدلے کے وارث ہی نہیں تھے، صرف ایک خاندان کے فرد تھے۔ ان کا سلسلہ نسب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ فاصلہ ہے، یعنی یہ دور کے کزن ہیں جن کا وراثت کے اندر بھی کوئی حق نہیں بنتا۔ حضرت عثمان کی اولاد نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ وہ اس وقت ایسا کر سکتے تھے۔ قصاص کا بھی ایک الگ سے قانون کا نظام ہے، خود سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کس طرح کا بدلہ لینا تھا۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھ کر 3 بڑے اعظموں کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے، اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے۔ اسی لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں پر بیٹھ کر آپ بہت رویا کرتے، یا مدینہ کے پاس کنویں پر بیٹھ کر جہاں پر کوئی بھی شخص آپ کو نہ دیکھ سکے آپ روتے رہتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ کر، جس نے مسلمانوں میں فساد اور پھوٹ ڈالی اور اس خلافت کے نظام کو توڑ کر بادشاہت کے نظام کی بنیاد رکھی، اس کا اور میرا فیصلہ اب قیامت کے روز ہی ہوگا۔ حضرت علی کے دور کے اندر 5 سال تک معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔